بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم الدرس الرابع عشر عربی کے معلم کا سبق نمبر 14 ہے، اور اس کی مشق نمبر جو ہے وہ 13 جیم کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم سے، اس کا نام ہے من القرآن، یعنی قرآن سے۔ اب اس کو ذرا اگر آپ بنا کے لے کے آئیے تو آپ پڑھ دیں، سنا دیں ذرا آپ کیا بنایا آپ نے۔ کم من فئۃ، سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ، ہاں کیا کتنی ہی کم جماعت نے غلبہ پایا زیادہ جماعت پر اللہ کے حکم سے۔ دیکھا فئہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا جماعت، تو اب دیکھیں کم کا معنی کتنا بھی ہوتا ہے، جو سوال کے لیے آتا ہے خبریہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں ہم خبریہ لیں گے کیونکہ من کے بعد استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ بتاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت سے، اب کیا ترجمہ ہوگا، بہت سے کم تعداد کے گروہ، قلیل یعنی کم تعداد کے گروہ، جماعتیں ایسی ہیں غلبت جو غالب ہو گئیں، فئۃً ایسے گروہوں پر، کثیرتاً جو تعداد میں بہت زیادہ تھے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا یہاں غور کریں کہ غلبت آیا کیوں آیا، صیغہ واحد کون سا ہے، یہ فعل ماضی معروف، صیغہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، اس کے نا یہ ضمیر فئۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ چھوٹے گروہ غالب ہو گئے بڑے گروہوں پر۔ اب دیکھیں یہاں غلبت کا مفعول کیا ہے، فئۃً۔ اچھا ہمیں کیسے پتہ لگا، کیونکہ یہ حالت نظمی میں اس کے بعد آ رہا غالب کس پہ ہوئے، بہت سے گروہوں پر، تو غلبے کا کام کس پہ ہو رہا ہے، گروہ پر۔ اب یہاں پر کسے کس کو کا سوال نہیں بن رہا، میں نے کیا کہا تھا بعض جگہ نہیں بھی بنے گا، لیکن وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کسے کس کو کے جواب میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ نہیں بن رہا کسے غالب ہوئے، کس کو غالب ہوئے، بلکہ کیا ترجمہ ہو رہا ہے، کس پر غالب ہوئے۔ اب اس کی ایک اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے بعد نصب والی حالت میں مفعول آ رہا ہو، تو بھلے اس میں پر کا بھی ترجمہ آ رہا ہے، پھر کسے کس کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس صورت میں ہم اس کو مفعول کہہ دیں گے، یہ مفعول ہے، اور ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے غلبت کا۔ اور من حرف جر نے فئۃ قلیلۃ کو زیر دے دی، اور فئۃ موصوف ہے لہذا قلیلۃ صفت میں بھی زیر، یہاں فئۃ موصوف ہے تو کثیرۃ کے اوپر ضمیر۔ اسی طریقے سے باذن اللہ میں اذنی مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، اور یہ بی حرف جر ہے تو مضاف کو زیر ہے، مضاف الیہ کو تو آتی زیر ہے، صحیح نا، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اب آگے ہے یہاں پر جو کم ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ بہت بہت یا زیادہ، ہاں بہت سے، بہت سے، بہت سے، کیونکہ کم کے دو معنی ہیں نا، استفہام بھی ہے، خبر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ بالکل نہیں، وہ تم نے سمجھ کہ بہت سے کم گروہ نے غلبہ حاصل کیا، بہت سے زیادہ گروہ پر، ہاں صحیح۔ تو یہاں پر مطلب ہے بہت سے، ہاں تو اگر من، اگر میں صرف اپنے سمجھ کے لیے پوچھ رہا ہوں، اگر من نہ ہوتا تو یہ زیر ہی آتی، تو کم فئۃ نہیں فئۃ ہوتا، کیونکہ کم خبریہ کا قاعدہ پڑھا تو تھا، ہاں کم خبریہ کے بعد زیر آتی، زیر ہی آتی، ٹھیک یہی رہتی۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اب من کا ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا، یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے چھوٹے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلبہ پا لیا، یوں کر کے مطلب مقصد بیان کرنے کا یہ، تو بہت سے چھوٹے گروہ، مزید من کا ترجمہ نہیں ہوتا کم خبریہ کے بعد، مراد یہ۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں یہ صحیح میں آ گیا ہے، ہاں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اب اس کا ترجمہ کر دیں بھائی، جس نے قتل کیا انسان کو، ایک جان کو ایک جان کو بغیر کسی نفس یا خواہش کے یا فساد کے، نہیں یوں نہیں، بغیر نفس یعنی بغیر نفس کے بدلے، بغیر نفس کے بدلے یعنی کسی جان کے عوض کے علاوہ۔ ایک تو یہ کسی نے قتل کیا، اس کو بھی قتل کیا گیا، وہ تو نارمل ہے کہ قتل کے بدلے قتل، قرآن کا قانون ہے کہ قصاص ہے، تو جو حکومت وقت ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تو ہے من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس صحیح ہے، کسی جان کے بغیر، آگے او فسادین یا فساد کے بغیر، یعنی بلا، صحیح ہے نا، او فسادین کہہ لیں، ہاں صحیح ہے، فساد کے بغیر زمین میں، گویا کہ اس نے قتل کیا تمام انسانیت کا یا تمام لوگوں کا۔ اس کو یوں کر دیں ترجمہ، یا پھر یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، صحیح ہے، اس نے قتل کیا، فسادین کا مطلب کیا کریں، یعنی فساد کرتے ہوئے زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، کأنما کا ہونا گویا کہ، قتل الناس جميعا، اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، یعنی پوری انسانیت کا قتل کر دیا، صحیح۔ تو یہ قرآن کی آیت ہو گئی اس طرح۔ اب من کیا ہے، جس نے، یہ مبتدا بن جائے گا، قتل فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے من کی طرف، اور نفسن اس کا مفعول ہے، جس سے قتل کیا، کس کو، کسی جان کو، تو دیکھیں زیادہ بنا گیا۔ اسی طرح گویا کہ اس نے قتل الناسا، قتل کیا کس کو، لوگوں کو، جمیعاً اس کی تاکید ہے تمام کے تمام، جمیعاً کیا ہے
تاکید ہے، تمام کے تمام لوگوں کو قتل کیا. تو یہ دیکھ لیں سارے وہی فعل ہیں، یہ فعل ماضی معروف آ رہا ہے، قتل قتل فعل کے وزن پر ہے. اب آگے ہیں تیسری پر. اصل میں غیری مضاف ہو رہا ہے، نفسن جو ہے نا مضاف الیہ، اور پھر آگے او جو آ رہا ہے نا او، اس او کو کہتے ہیں حرف عطف، ملانے والا حرف عطف ہے یہ. تو جو نفسن کے اعراب ہیں وہ اس کے ہو گئے، کیونکہ فساد کے ساتھ کی وجہ سے بھی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بار فجر سے اس کا تعلق ہو گیا، تو مجرور ہے یہ دونوں مجرور ہو رہے ہیں. نفسن جو ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے مجرور، مضاف الیہ، اور فساد مجرور ہے، اس لیے جار مجرور ہے یہ. ہاں جار مجرور کے قاعدے میں آ جائیں گے، بالکل مضاف مضاف الیہ ہو کر جار مجرور بن جائیں گے، تو غیر نفس. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں کم تغفو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. کم یہ بھی وہی ہے، بہت سے چھوڑے ان سب مردوں نے، دیکھیں لفظی ترجمہ نہیں بننا، یعنی ان لوگوں نے، مراد لوگ ہیں چاہے مرد ہو، لیکن مذکر کا صیغہ قرآن میں آتا ہے نا، مراد سب ہوتا ہے اس سے. تو بہت سے لوگوں میں سے چھوڑے. اب دیکھیں ترکو کیا، فعلو کے وزن ہو گیا نا، کتبو فعل ماضی صیغہ، ہاں صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کے نا فاعل کیا ہے واو جمع فاعل. کم ترکو بہت سے چھوڑے انہوں نے، آگے انہوں نے من جنات کیا مطلب ہوا، جنتوں سے، باغات سے اور چشموں سے اور یہ نہیں مانا، اور کھیتیوں سے. ضرور زرع کی جمع ہے، زرع کہتے ہیں، زراعت نہیں کہتے ہیں. ہاں کھیتیوں میں سے، وہ مقام کریم، اور شاندار مقامات سے. اب آگے ہیں یہاں پر کیا اس میں ہے، مطلب چھوڑے مطلب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور شاندار مقامات، محلات، مر گئے، وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، تو ان کے کام نہیں آیا جب تک کہ نیک عمل نہ. صحیح ہے. کیا کیا مطلب کیسے کیسے بادشاہ گزرے، کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، یہ مطلب. آگے اس کا ترجمہ کریں. نمبر 4 والے کا. ہاں آدمیوں کے نصیب میں جو کچھ چھوڑا ان کے والدین اور رشتہ داروں نے، کے نصیب میں جو کچھ چھوڑا والدین اور رشتہ داروں. رک جا. نصیب کا مطلب یہاں حصہ ہے، کیا ہے؟ یہ وراثت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. نصیب معنی عربی میں حصہ ہوتا ہے، جو ہمارا نصیب ہوتا ہے نا، جو قسمت ہے، وہ بھی ایک حصہ ہی ہے جو ہمارے نصیب کا ہے، اس لیے اس کو نصیب کہتے ہیں اردو میں. تو للرجالی نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے. مما اس میں سے جو، اصل میں تھا من ما، کیا تھا سے جو، یعنی اس میں سے حصہ ہے جو ترکا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں. اب یہاں دیکھیں والدانی حالت رفع میں آیا، اقربون حالت رفع میں، کیونکہ یہ فاعل بن گئے. معطوف علیہ معطوف ہو کر کیا بنے گا، یہ فاعل بن جائے گا. ترکا فعل، تو ترکا فعل ماضی معروف ہے. والدینی اقربینی نہیں کہیں گے، ورنہ ترجمہ ہو جائے گا اس نے چھوڑا ان کے والدین کو اور قریبی رشتہ داروں کو، تو یہ تھوڑی ہے، غلط ہو جائے گا ترجمہ. تو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے جو کچھ چھوڑا اس ترکے میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. اب دیکھیں للرجالی کیا ہے، خبر مقدم ہے، جار مجرور ہے، اور نصیب مبتدا مؤخر ہے. قاعدہ لگ گیا، یہ جار مجرور ہے، ہاں یہ مبتدا مؤخر ہے، جبھی نصیب ان کو پیش آئی. اب اس کے بعد آگے آئے وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے کیا ہے، حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے. ہو گیا دونوں میں ایک آدھا لگ رہا ہے، یہ فائل ہے، یہ ہو گیا ترجمہ. اب اگلا پڑھیں جی. فمن بس جو چونکہ کون، چونکہ کیوں کریں، فمن تو بس، تو اچھا تو من کون نہیں. دیکھیں من کا معنی ہمیشہ کون ضروری نہیں ہے. اوپر کیا کیا تھا، من قتل جس نے، تو جو اور جس بھی ہوتا ہے. جس طرح من سوال کے لیے آتا ہے، جو کا بھی معنی دیتا ہے. جو الذی کا معنی ہے نا، جو، وہ من کا بھی معنی ہوتا ہے. اچھا یہ اس میں موصول بھی ہوتا ہے. من جو ہے الذی کی طرح اس میں موصول کے بھی معنی دیتا ہے. تو جس نے پیا، ہاں منہ اس میں سے فلیسا تو نہیں ہے، ہاں منی مجھ سے، ہاں تو جس نے اس نہر سے پیا وہ مجھ سے نہیں. یہ قرآن کا پورا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس میں ترجمہ بالکل صحیح کیا تو وہ نہیں ہے مجھ سے. تو یہاں پر جو ہو ہے وہ پانی کی طرف، ہاں اس نہر سے جو پیچھے کی آیت میں کانٹیکس میں ذکر ہے، پوری آیت دیکھیں صحیح میں آ جاتا. اب دیکھیں من جس نے شریبہ پیا، تو شریبہ فاعلہ کے فعل ماضی مرفوع آیا، بالکل پیا اسے ایک مرتبہ ہوا ضمیر فاعل ہے. تو جس نے بھی پیا، یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی من کی طرف، جس نے بھی پیا. آگے چلیں اگلا پڑھ لیں. منہم کیا مطلب ہوا، تو پیا ان سب مردوں نے، اس
اس سے الا سوائے قلیلاً تھوڑوں سے، منہ اس میں سے، ان میں سے تھوڑوں کے علاوہ سب نے پی، یعنی جو لشکر تھا جو بھی لوگ تھے وہ سب نے پیے. دیکھیں کیسے قرآن میں شریف فعل ماضی معروف ہے، سیگا جمع مذکر غائب اور واو جمع فاعل. اس کا فاعل واو جمع ہے، یہاں اس کا مفعول نہیں آیا. حالانکہ شریبہ فعل کیا ہے؟ متعدی ہے. کس کو پیا؟ متعدی. لیکن یہاں مفعول نہیں آیا تو ضروری نہیں ہے ہر جگہ مفعول ہے، سوائے تھوڑوں کے. تو تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب نے اس سے پانی پیا. چلیں اب آگے. کتیبہ کون سا فعل ہے؟ فعیلہ کے وزن پہ ہے. تو فعل مجہول، فعل ماضی پورا، فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب. اب ایک بات بتائیں، کتیبہ مجہول اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لکھا گیا اس کو، یا پھر فرض کیا گیا. یہ فرض کیا گیا کے بھی معنوں میں آتا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے فرض کیا گیا اس کو نا. تو آپ اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے نا، نائب الفاعل. بالکل. اب مجھے بتائیں نائب الفاعل کس حالت میں آتا ہے؟ مطلب پیش کیا نہیں مفعول کیا حالت. جب میں بول رہا ہوں تو رفعی نسبی جری آتا کس حالت؟ رفعی حالت میں آتا ہے، نسبی حالت میں نہیں آتا. وہ ہوتا مفعول ہے لیکن حالت تو رفعی میں آتا ہے، فاعل کی جگہ لیتا ہے، نائب الفاعل ہوتا ہے. تو جب بھی فعل مجہول آئے تو اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے فرض کیا گیا اس ایک مرد کو یا اس کو. اب یہ اس وقت ترجمہ کرتے ہیں، ضمیر نکالتے ہیں جب آگے نائب الفاعل موجود نہ ہو. تو پورا کلام پڑھیں، یہاں کوئی اسم حالت رفعی میں علی تو یہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی حالت رفعی میں نہیں. غور سے دیکھیں، سیامو ہے نا بھائی، یہ حالت رفعی. تو جب حالت رفعی میں آ رہا ہے ترجمہ کر کے ملا کے دیکھیں. فرض کیا گیا کس کو؟ بولے روزوں کو. روزوں کو تو بن رہا ہے یہ معنی کے لحاظ سے نائب الفاعل. تو اس کا نائب الفاعل دیکھیں یہاں دور جا کر آیا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جار مجرور فاعل یا نائب الفاعل سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. جس فاعل سے پہلے آ سکتے ہیں نا، نائب الفاعل سے بھی پہلے آ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پہ بھی آتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم پہلے اس کو کا ترجمہ کرنے کی بجائے پہلے آگے کلام پڑھ لیں. اگر نائب الفاعل ہے پھر اس کو کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فرض کیا گیا اس کو. فرض کیا گیا روزوں کو، علیکم تم پر، آگے کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا علی الذین ان لوگوں پر الذین جو من قبلکم تم سے پہلے تھے. تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اب یہاں پر کیا ہے؟ فرض کیا گیا صحیح کس کو؟ اب یہاں ہوا زمین نکلی دوسرے والے کتیبہ میں، ان کو روزے کو، صحیح ہے، سیام کو، روزے کو، علی الذین من قبلکم تم سے پہلوں پر. یہاں زمین لوٹا دی. اس سے پتہ لگا سیام مذکر ہے، روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کو فرض کیا گیا. نائب الفاعل فاعل. چل اچھا اگلا پڑھیں آپ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب دفنائی ہوئی لڑکی سوال کرے گی نہیں، سوچ کر، سالت نہیں ہے، سئلت ہے نا، فعل مجہول ہے. ہاں تو سوال کی گئی. ہاں ویسے تو ترجمہ یہی ہے. دیکھیں، اور دفنائی ہوئی لڑکی جب سوال کی گئی یعنی اس سے پوچھا گیا. اچھا اس سے پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا قیامت میں؟ پوچھا جائے گا ہے نا. تو کوئی بات نہیں. تو جب بھی کبھی ایسا موقع ہو کہ جب اذا آ رہا ہو، کانٹیکس بتا رہا ہے اور ماضی میں بھی ہے، تو کیونکہ یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے لہذا ہم مستقبل کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے گویا کے ماضی کے سیغے استعمال کیے فرمائے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلب اس میں یہ آیا ہے ماضی کا سیغہ، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال ہو چکا. اتنی یقینی بات ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کے واقعات میں. تو اس کو یقین کی مطلب یوں سمجھے کہ اس آیت سے ایک یقین ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عربی کا انداز ہوتا ہے کہ کئی جگہ مستقبل کے سیغوں کو ماضی سے تعبیر کیا گیا اور مراد کیا ہے کہ گویا کہ وہ ہو چکے کام. جیسے ہم جب کسی بات پہ بہت پختہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوں تو کہیں سمجھو کام ہو گیا، یوں سمجھ. تو اس طریقے سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفنائی لڑکی وہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھی جائے گی. سئلت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب. تا ضمیر کیا ہے؟ علامت تانیث. ہی ضمیر نائب الفاعل ہے جو کہاں لوٹ رہی ہے؟ موعودۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. کیونکہ موعودۃ لڑکی تھی تو سئلت مؤنث ہے. آگے بأي ذنب پڑھیں. کیوں ذنب کس گناہ میں قتلت اسے قتل کیا گیا؟ اس نے قتل نہیں کیا گیا. اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. وہ لڑکی بتائے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ والدین نے قتل کیا، یہ کیا، وہ جو زمانہ جاہلیت میں دفن کر دیتے تو ان کی پکڑ ہوگی. اللہ فرماتا ہے بأي ذنب کس گناہ کی وجہ سے. دا سبب کا بھی معنی دیتا ہے، سبب سے، کس گناہ کے بدلے. ای معنی کون سا، تو کس گناہ کے سبب سے قتلت اس کو قتل کیا گیا. اس نے کیا گناہ کیا تھا اس بچی نے جس کو تم قتل کر. تو مطلب یہ قتل کیا گیا، مطلب قتل کی گئی کہ یا آپ یوں بولیں اس کو قتل کیا گیا. بات تو ایک ہی ہے، لفظ کا پھیر ہے، بات ایک ہی ہے بالکل.
تو آپ جو آسان آپ کو صحیح میں آتا ہے اس طرح بنا لیں ترجمہ. کس گناہ میں وہ قتل کی گئی یا کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا, یوں بھی ترجمہ بنتا ہے مجہول کا. حضرت میں یہ چیک کر یہ ہو گیا یہ با پہ زبر ہے زیر ہے بی ای زیر ہے, یہ غلط بی ای ضمیر, یا با کو زیر لگا دیجیے گا, یہاں زبر لکھا ہوا ہے. اچھا عربی میں ترجمہ کریں. اردو میں حرف استفہام چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن عربی میں نہیں چھوڑتے. چلے بھیا اب آ جائیں جلدی سے, اس کو ہم حل کرتے ہیں. تو آج کا اس طریقے سے ہمارا سبق انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا مشقوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے جائیں. حامد نے کھانا کھایا, ایک ایک آپ پڑھ لیں عبداللہ بھائی, پھر یہ پڑھیں گی. ٹھیک ہے. کیا حامد پوری لائن پڑھ دیجیے گا. حامد نے کھانا کھایا, مراد یہی ہے یہاں پر. حامد نے حل اکل حامد طعاما. ہاں صحیح ہے. اور اگر اس کو آپ ال لگا کے کہیں گے تو آپ کہیں گے حل اکل حامد الطعام. کیا کہیں گے؟ حل اکل حامد الطعام. ال لگا دیں گے تو آگے چلیں. صحیح. حامد طعام آگے. ٹھیک ہے. نہیں اب تک اس نے کھانا نہیں کھایا. لا ما اکل طعاما الی الان. بالکل صحیح ہے. آپ نے بھی یہی بنایا. چلے آگے اگلا آپ پڑھ لیں. تم نے پانی پیا. ہاں شربت الماء. غلط 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 ہو گیا. حل یا آ لگے نا. ہاں آ تو صحیح ہے. ہاں اور آگے کیا بولا آپ نے؟ شربت الماء. شریف تو کا تو مطلب کیا میں نے پانی پیا, اور ماؤ کو آپ نے پیش بھی دے دی ہے. آپ نے کیا بنایا؟ حل شربتا ما. صحیح بنایا آپ نے بالکل. حل شربتا, کیا تم نے پیا. شریف تو کا تو مانا میں نے پیا, تو آپ اپنے آپ سے تھوڑی پوچھیں, تو سامنے والے سے پوچھ رہا ہے کیا تم مذکر نے. شربتا ہی لکھا ہے میں نے. شربت الماء الف لام لگایا نا. ہاں اور ماؤ کو بھی جو ہے نا پیش نہیں آئے گی. شربت الماء نہیں ہے, ماں آئے گا نا, کیونکہ شریفتا میں تو تا ضمیر فاعل ہو گیا. ماں تو مفعول ہے. کس کو پیا؟ پانی کو. تو جو مفعول ہے اس کو پیش آتی ہے کہ زبر آتی ہے؟ حل شریفت الماء, یا پھر ہر شریفتا ماء ان لکھا ہے نا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر اس پر الف لام لگا کے بولتے حل شریفت الماء, کیا تم نے پانی پیا. کیونکہ پانی تو معروف ہی ہے نا. صحیح ہے. کوئی انجانا تھوڑی ہے, نکرت نہیں. صحیح ہے. حل شریفت الماء. آگے. نعم. جی ہاں میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا. نعم اکلت طعاما شربت الماء. ہاں تو دونوں پر یہی ال لگا دیں. نعم اکلت الطعام و شربت الماء, اور پھر میم کو لمبا کر دیں, الف والا نہیں بنائیے گا. آگے چلیں. بنایا بھرا صحیح ہے, یہ صحیح ہے دونوں نے. آگے چلیں اگلا. جی تم نے آج کیا کھایا. ماذا اکلت اليوم. ہاں یوم, تم نے آج کیا کھایا. ماذا اکلت اليوم. آگے. میں نے روٹی اور گوشت کھایا. ہاں اکلت خبزا ولحما. ہاں میں نے روٹی اور گوشت کھایا. اکلت خبزا الف لام کے ساتھ ولحما. جی یہاں پر الف لام کے ساتھ آئے گا. کہاں پر؟ ہاں یہاں پہ بھی بالکل آئے گا. اکلت الخبز واللحم, بالکل اسی طرح بولتے ہیں. آپ نے بنیادی طور پر صحیح بنایا لیکن استعمال اس طرح. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں. اکلت الخبز, اگر الف لام نہیں آ گا تو دو دفعہ آئیں گے, ورنہ ایک دفعہ. واللحم. لحمہ یوں لکھیں گے, واو الف پھر دو لام بن جائیں گے, پھر ہا آئے گا, اور یہ اس طرح واللحم. اکلت الخبز واللحم. آگے چلیں. سے گئی. بالکل صحیح بنایا. آگے جواب. ہاں 1 گھنٹے پہلے وہ مدرسے گئی. نعم ذهبت الى المدرسة. ذهبت نہیں, ذهبت. ذهبت الى المدرسة قبل ساعة. صحیح. قبل الساعة یا قبل الساعة. آپ نے دونوں صحیح بنائے. آپ نے دونوں بنا دیے ماشاءاللہ. حل اختو کا ذهبت الى المدرسة, تو یہ جملہ اس میں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اگر آپ یوں بنائیں گے حل ذهبت اختو کا المدرسة, جملہ فعلیہ ہو گیا. ہیں دونوں صحیح. چلیں دونوں آپشن ہیں. شاباش, صحیح بنایا. اگلا آ جائیں. جی آفتاب کب طلوع ہوا. ہاں متى طلعت الشمس. بالکل. اور آپ نے ہاں آگے. آفتاب ابھی طلوع ہوا. طلعت الشمس الان. ہاں تو ملا کے بولیں طلعت الشمس الان. آنا اس کو زبر ہی آتی ہے ہمیشہ. اب یہاں دیکھیں آپ نے کیا کیا. یہ کیا لکھا ہوا ہے. شرق. تو جب آپ نے طلعت لکھا تھا تو شرقتس کہہ دیتے نا, لیکن شرقہ کہاں آتا ہے. اشرقہ آتا ہے نا. شرقہ لکھا ہے وہاں نہیں, وہاں نہیں لکھا ہوا. میں مطلب ڈھونڈ رہا تھا تو ایک لفظ مل گیا. ہاں تو وہ اشرقت ہوتا ہے, لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیں بس. آپ طلعت کیا پڑھ رہے ہیں, پھر وہ ثلاثی مزید فی میں چلا جائے گا. متى طلعت الشمس. طلعت الشمس الان, لیکن یہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ لفظ. چلیں آگے. اگلا پڑھیں. مسجد میں کون داخل ہوا. ہاں من دخل فی المسجد. جواب. وہ مدرسے کے معلمین ہیں. ہم معلمین المدرستی. نہیں, یہ آپ نے یہاں تھوڑی غلطی کر دی ہے. آپ نے کیا بنایا عبداللہ بھائی. ہم معلم المدرستی, کیونکہ حالت رفیع میں آئے گی خبر ہے, تو آپ نے معلمی نہ کر دیا. دیکھیں ایک تو حالت نظمی میں کر دیا خبر کو, دوسرا آپ نے نون کیوں لگایا. جب جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو نون تو گرتا ہے ہر حال میں, تو دو غلطیاں ہوں. تو ہم معلمو المدرستی حالت رفیع میں ہوگا, کیونکہ ہم مبتدا ہے.
مولد و خبر. اچھا دوسرا آپ نے کیا بنایا؟ ہم اساتذۃ المتوسط. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ, دونوں صحیح ہیں آپ کے آپشن. اب آگے آ جائیں, اگلا پڑھ لیں, کس کی باری ہے؟ ہاں پڑھیں. وہ کون گھر سے نکلا؟ ہاں من ہوا خرج من البیت. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, من ہوا خرج من, اور یوں بھی کہتے ہیں من خرج من البیت, وہ کون نکلا, تو کیونکہ خرج میں ہوا نہیں آ رہی ہاں تو ہے تو صحیح, من خرج من البیت. چلیے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ہاں ہوا اخی الصغیر. یا بھائی واہ بھائی واہ. تو آپ نے ال کیوں لگا دیا اس پر بھائی؟ اخی الصغیر میں ال کہاں سے آ گیا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہاں ہاں ہوا اخی الصغیر, آپ نے کیا بنایا؟ ہوا ہاں هو أخي الصغير. نہیں, آپ نے ال لگا کے لکھا ہے, زبر دیے, زیر دیے, پیش دیا, کیا کیا آپ نے؟ اللہ کا کر لکھا ہے. اور زبر آئے گی, زیر آئے گی, صغیر پہ پیش آئے گی. صغیر سے پیش آئے گی. وجہ آپ بتا دیں مجھے, ال اور اس کی پیش کی دونوں آپ بتا دیں, آپ دونوں نے ایسے ہی بنایا نا. یہاں پر اخی جو ہے صغیر صفت ہے اخی کی, صحیح ہے نا. چھوٹا بھائی. ہاں صحیح ہے. الصغیر اور یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بھائی کی. بھائی کی صفت ہے. اور میرا بھائی جو ہے یہ مضاف نہیں لگی ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. معرفہ ہو گیا. اخی مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا, تو اس کی صفت بھی معرفہ ہو گئی. معرفہ. وہ اخی اور الصغیر, بالکل صحیح کیا, ماشاء اللہ, زبردست. آگے چلیں, زبردست حضرت. یہ دیکھیں آپ, یہ کاٹا, یہ کاٹا, یہ حل تو مونس نے میری بات سمجھی کیا ہے؟ حل. ہاں کیا آپ نے کیا بنائی ہے؟ حل. فہم تمنا اگر پلورل کے لیے کریں گے. اچھا, اور سنگولر ہوگا تو؟ اور سنگولر ہوگا تو فہم. فہم فہم کیا فہمت ہیں؟ فہم بنے گا نا, مؤنث کے لیے بنے گا نا. فہم تھوڑی بنے گا, فہم تو کوئی بھی نہیں ہے. فہمت کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ وہ تو فہیمت پڑھا ہے, سیکھا بھائی مونس غائب ہے, وہ تو ہو جائے گا وہ عورت سمجھی. فہمت یا فہم تمنا. نہیں فہیمت نہیں ہوگا, یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں, یا تو ہوگا فہمتی یا ہوگا فہمتن. کیا ہوگا؟ فہمتی یا ہاں ہاں, کیا سمجھی تم نے میری بات؟ اگر ایک عورت ہے تو حل فہمتی کلامی, کیا تم میری بات سمجھی؟ اکثر مونس کے صیغوں میں زیر زیر آتی ہے, خواتین کی جو گفتگو ہوتی ہے نا, حل فہمتی قولو کی کلامو کی, نہیں دیکھتا زیر. یہاں واحد آئے گا. اچھا نہیں, یہ جواب دیکھیں نا, ہم نے تمہاری بات نہیں سمجھی. لیکن صحیح ہے, لیکن میں نے اصل میں اس لیے نہیں کیا کہ یہاں خاص طور سے لکھا ہے فہمنا, تو یہاں پہ مدرس مطلب واحد چاہتا ہے. ہاں اب ذرا ایک منٹ رک جائیں, دوبارہ بولیں. حل فہمتی یا فہمتن. چلیں یہ تو دو چیزیں ہو گئی. چلیں ابھی ہم فہمتی بنا لیتے ہیں. حل فہمتی, آگے قولی یا پھر کلامی. کلامی, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہ دونوں بنایا. اچھا آپ جواب دیں. لا فہمنا یا ما فہمنا. ہاں ما لگا دیا کریں. ہاں ما فہمنا قولکم یا کلامکم. کلامکم یا قولکم. اور اگر ایک عورت تھی تو؟ ایک اور ہوگی تو ہم لگائیں گے قول نہیں, قولکی یا کلامکی ہوگا. ما فہمنا قولکی, ما فہمنا کلامکی, کیونکہ مونس کی ضمیر ہے زیر اور قولہ مفعول ہے, تو اس کو زبر آ گئی. ما فہمنا کلامکی, ما فہمنا قولکی, مفعول بن گیا. یہ کاف زیر کی. کلامی کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ کلامتی. کلامتی کلامتی تھوڑی کام ہے, کلامکی یوں. کلامکی. ہاں کا کی بس. اب آ گیا. تم جمع مونس سے میری بات کیوں نہیں سمجھی؟ نہیں سمجھا تھا, یہ میں یہاں صاف. ہاں ہاں بنائے. لماذا ما فہمتن ہاں قولی. زبردست. اسی طرح لما ما فہمتن, بالکل دونوں صحیح, دونوں آپشن صحیح. آگے اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے. لأن لسانک ہاں. عربیۃ. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو جمع میں آپ جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ تمہاری زبان عربی ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جمع مونس کو بول رہے ہیں نا. جمع مؤنث صحیح ہے, تو یہ آئے گا لسان. تم نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھی, تو اس نے جواب میں کہا اس سے کہ تمہاری زبان عربی ہے. صحیح ہے, ایک بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کیا بنایا؟ لأن لسانک عربیۃ نہیں ہوگا, کیونکہ لسان جو ہے نا مذکر ہے, تو عربی ہوگا. کیا ہوگا؟ عربی. یہ بھی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے حضرت. لأن لسانک عربی, کیونکہ لسان مذکر ہے تو عربی ہوگا, تانی آئے گی. ایک بات. اور اگر لغت ہے لأن لغتک تو پھر عربیۃ ہو جائے گا, پھر یہ صحیح ہے. اچھا, کیونکہ لغت مؤنث ہے تو مذکر مؤنث کو دیکھ کے چلنا. اس کو سیٹ کر لیں ذرا تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے اور سمجھ میں آئے. چلیے یہ ہو گیا. لأن لسانکم یا لغتکم کہیں گے تو لأن لغتکم عربیۃ, یا پھر ہوگا لأن لسانکم عربی. اور انا کے بعد آتی زبر مبتدا کو, لأن لسانکم عربی. یہ
سارے قاعدوں کو ازبر رکھنا پڑتا ہے، یاد رکھ کے پھر عربی بنتی ہے. اب اس کے بعد آگے آئیں. یہ ہے کیا کوئی شعر قتل اچھا، اس کیا کا گیا سوال یہ تھا کہ ایک منٹ ذرا. ہاں کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ معرفہ کیوں نہیں ہے لسان کا؟ لسانہ معرفہ تو ہے کیونکہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا نا. بس صحیح معرفہ تو ہے، وہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا. لأن لسانہ کا عربی. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں آگے والا پڑھ. ہاں اس میں ہے لغت کا لغتا کا، صحیح. پھر عربیت لکھ دے نیچے. ہاں ہاں اگلا پڑھ لیں اب آپ. کیا کوئی شعر قتل کیا گیا اے خالد؟ ہاں یا خالد حل قتل اسد؟ ہاں حل قتل اسد. آپ نے کیا بنایا؟ کیا کوئی شعر قتل کیا گیا؟ کیا کوئی شعر یہ اوپر والا اوپر والا. ہاں یہ صحیح. حل قتل اسد ہاں یا خالد. صحیح ہے. یا خالد پہلے آیا بعد میں ایک ہی بات ہے، لیکن دونوں کو نے صحیح بنایا. آگے چلیں، جواب دیں. جی ہاں، ایک بڑا شعر قتل کیا گیا، نام قتل اسد کبیر. ہاں یہاں پر بھلے آپ ال نہیں لگا دیں کیونکہ ایک آ رہا ہے نا، کوئی بھی ایک شعر ٹھیک. ہو سکتا ہے الاسد الکبیر، لیکن قتل اسد کبیر ایک شعر. اب آگے آئیں، اگلا آپ پڑھ لیں. شعر کو کس نے شعر مارا؟ کو کس نے مارا؟ ہاں من قتل الاسد. اسد آئے گا. آپ نے کیا بنایا بھائی؟ من قتل اسدن. اسدن بنایا. دونوں صحیح. من قتل اسدن کیا ہے یا من قتل الاسد؟ لیکن اسدہ کو آئے گی زبر، لیکن ال والا زیادہ اچھا ہے. من قتل الاسد دونوں ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہیں. چلے آگے. ہاں تو یہ مفعول ہی ہے نا. ہاں مفعول ہی ہے بالکل. اور جی ہاں ایک بڑا شعر. نہیں جناب شعر کو میں نے یا سیدی ہاں قتلت الاسد. بالکل صحیح، زبردست. آگے چلیں. تمہارا خادم کہاں بھیجا گیا؟ ہاں آئینہ بوئسا خادموں کا، وہ خادم. بازار بھیجا گیا. ہوا بوئسا سوقی. سوق نہیں ہوتا، سوق ہوتا ہے. سین کو بھیج دینے. اچھا آپ نے عبداللہ بھائی بنائی عربی الا اینا بعیسا خادی مکہ، تو آپ نے خادی مکہ کو زبر کیوں دی یہ بتائیں. آپ نے اس کے نیچے جواب میں لکھا ہے مفعول ہے. یہ مفعول ہے. فعل مجہول کے بعد جب آتا ہے تو مفعول ہوتا ہے، نائب الفاعل ہوتا ہے. تو نائب الفاعل کو کیا دی؟ پیش. تو پھر بس یہ میں ہو گیا نا. ہاں تو الا اینا بعیسا خادم کا. اچھا ایسے موقع پر الا اینا بھی لگاتے ہیں اور اینا بھی لگا سکتے ہیں. الا اینا کا مطلب یہ ہوگا کہاں کو بھیجا گیا. بات ایک ہی ہے، اینا بعیسا خادم کا یا پھر الا اینا بعیسا خادم کا، دونوں صحیح ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھیے. ہاں نائب الفاعل. اب آپ جواب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بازار بعیسا الی السوق. انہوں نے بنا ہوا بعیسا الی السوق. دونوں صحیح ہیں. اگر ہوا نہ بھی لگائیں تو بعیسا کے اندر ہی ہوا کا ترجمہ موجود ہے. بعیسا الی السوق، اس کو بازار بھیجا گیا. آگے چلیں. ہو گیا کمل. تو یہ تو یار ماشاءاللہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنا ایسا بنا لو گے. تو ماشاءاللہ اتنا زبردست رزلٹ ہے یہ کہ سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ کا شکر ادا کریں آپ لوگ. بہت اچھا ماشاءاللہ. ہاں وما علینا الا البلاغ. یہ مشق ہماری مکمل ہوئی. اب ہم اگلے سبق میں الدرس الخامس عشر 15واں سبق پڑھیں گے جو الفعل المضارع کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے طلبہ فعل مضارع کی گردان کو یاد کر کے آئیں اور سلسلہ الفاظ میں جو بھی الفاظ مانا ہے اس کو بھی یاد کر کے آئیں، جو کہ صفحہ نمبر 116 پر ہے اسی سبق اسی کتاب کے. تو ہم اس پر اپنے درس کو آج موقوف کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.